ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد راشد مصباحی صاحب نے مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے سورہ توبہ شریف کی آخری آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی چمکتی دمکتی نعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اوصاف کو اس آیہ کریمہ نے بیان فرمایا ہے۔ میں آیہ کریمہ کا مفہوم پیش کر کے اس کے صرف ایک نقطے پر، اس کے ایک اشارے پر اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس تمہیں میں عزت والے رسول تشریف لائے، عزت والے رسول، شان والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے۔ اور اس رسول کی صفت کیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں پڑنا، تمہارا مصیبتوں میں گرفتار ہو جانا اس رسول کو بے چین کر دیتا ہے، اس رسول کو بے قرار کر دیتا ہے، اس رسول کو مضطرب کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا بھلا چاہنے کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں بھلائی طلب کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ کرتے ہیں، تمہارا بہت زیادہ بھلا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا بہت زیادہ بھلا چاہتے ہیں۔ اور یہ مومنوں پر کمال مہربان ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی صفت پتہ چلی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی بھی امتی تکلیف میں ہو جائے، تکلیف میں گرفتار ہو جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، مضطرب اور بے چین ہو جائے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ چیز بہت بھاری پڑتی ہے، حضور علیہ السلام پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس رسول کے دل میں امت سے محبت کتنی ہے، امت سے پیار کتنا ہے، تھوڑا محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنا امت سے محبت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اندازہ فرمائیں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، امتی امتی کرتے ہوئے تشریف لائے، اور پھر پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فکر امت میں گزاری ہے، امت کا خیال ہر وقت
وقت امت کا خیال، کتنا امت کا خیال. اللہ اکبر. سردی کی طویل راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر کے امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا کر کے روتے ہوئے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں جب کھڑے رہتے تو کبھی کبھی حالت کی ہوتی کہ پیروں پر ورم آ جاتے اور ایسا لگتا کہ پیر پھٹ جائیں گے، اس سے خون نکلنے لگے گا. اللہ اکبر. اور اس سے بڑی بات یہ زمین پر رہے تو امت کو یاد کرتے رہے. اللہ اکبر. اور جب آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، جب لامکہ کی سیر کے لیے گئے، خدا کے قرب میں پہنچے، وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا. اللہ اکبر. کسی کا تصور نہیں پہنچا، کسی کا تخیل نہیں پہنچا. جہاں پرواز اللہ اکبر تصورات اور تخیلات کی نہیں ہے، کیف کے پر جہاں جلتے ہیں وہاں پہنچے، جسے قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ اکبر. اتنے قریب ہوئے اس نور سے کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اللہ اکبر. وہاں پہنچے تو کیا کیا؟ وہاں بھی فکر امت. اللہ اکبر. کس طریقے سے، تھوڑا غور تو کریں. میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ. صاحب معارج لکھتے ہیں ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اپنے بابا جان کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے بابا جان یہ بتائیں جب آپ اللہ کے قرب میں پہنچے تو اللہ پاک نے جو آپ سے گفتگو فرمائی، جو آپ سے باتیں فرمائی، جو آپ پر وحی فرمائی، اس کا ذکر بیان نہیں کیا کہ آخر کیا باتیں ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، کون کون سی باتیں ہوئی. بس اتنا کہہ دیا گیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ اکبر. جو وحی کرنی تھی اس نے اپنے بندے خاص کو وحی کر لی. اللہ اللہ. جو باتیں ہونی تھی ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ بیان نہیں ہوا. بابا جان مجھے بتائیے تو صحیح کہ کیا کیا باتیں ہوئی، کون کون سی گفتگو ہوئی. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. فرمایا گیا کہ بیٹی اگر تمہارے علاوہ کوئی پوچھتا تو شاید نہ بتایا جاتا، لیکن تم پوچھ رہی ہو تو پھر سنو. سب نہیں بلکہ ایک ہی بات تمہیں بتاتے ہیں، وہ سن لو. سیدہ کائنات نے پوچھا تو آقا نے فرمایا جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں پہنچا، میں اللہ کے قرب خاص میں پہنچا تو میرے اللہ نے 70 مرتبہ مجھ سے فرمایا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. حبیب سے کہا جا رہا ہے جو مانگو گے دیں گے، بتاؤ کیا مانگتے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں وہ جب جب کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو تو سیدہ مچل گئی. پھر بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ تو میرے آقا فرماتے میری بیٹی جب جب مجھ سے کہا جاتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے کہا میری امت کی بخشش فرما دو، میری امت کی بخشش فرما دو، میری امت کی بخشش فرما دے. وہ 70,000 مرتبہ کہتا رہا محبوب مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. 70,000 کے جواب میں یہی کہا گیا میری امت کی بخشش فرما دے. ایک سوال کریں، اپنے آپ سے کریں، اپنے ضمیر سے کریں، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کھڑے ہوں، اپنے دل کو فیصل بنائیں. اور اگر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور ہے، میدان محشر میں اٹھنے کا یقین ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آج اپنے من ہی من میں ایک عدالت سجائیے، اپنے من کی عدالت میں اپنے ضمیر کو اپنے قلب کو فیصل بنائیے. اور کبھی سوچا آپ نے اللہ اکبر جب
कोई किसी से मोहब्बत करता है, जब कोई किसी से प्यार करता है, जब कोई किसी से सच्ची उल्फत करता है और दूसरी तरफ से मोहब्बत नहीं की जाती, तो बोलो दिल कितना दुखता है, दिल कितना बेचैन होता है, दिल कितना मुस्तरिब होता है, दिल कितना बेकरार होता है। कभी आपने सोचा, अल्लाह अकबर, देखिए अगर आप पड़ोसी का बच्चा मस्ती कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, तो हम पर उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन खुद का बच्चा अगर गाली दे, खुद का बच्चा मस्ती करे, खुद का बच्चा बदतमीजी करे, तो बताइए हमारे दिल पर क्या गुजरती है। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, जरा गौर करना, कायनात में सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत कौन करता है अल्लाह की मखलूक में? हमारी माँ से ज्यादा, हमारे बाप से ज्यादा, हमारे भाइयों से ज्यादा, हमारे पीर से ज्यादा, हमारे उस्ताद से ज्यादा। बताओ सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत कौन करता है? तो यकीनन जो हदीस आपने सुनी है उसकी रोशनी में हम और भी हदीसें मौजूद है, कह सकते हैं कि हमारी माओ से ज्यादा जिसने हमसे प्यार किया है वो अल्लाह का महबूब मुस्तफा जाने रहमत की जात है, वो रसूल कायनात है, वो रहमतुल लिल आलमीन की जात है। भाइयों जरा सोचो तो सही, जो अल्लाह का जलवा बेहिजाब देखकर हम जैसे गुनहगारों को न भूले, वो हमसे कितना प्यार करते होंगे, वो हमसे कितनी मोहब्बत करते होंगे। और हमें तो अपने मुकद्दर पे नाज करना चाहिए कि कोई हमसे प्यार करे न करे, अल्लाह का महबूब हमसे प्यार करता है, अल्लाह का हबीब हमसे प्यार करता है। अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस किस्मत सुल्तान मदीना, किस्मत सुल्तान मदीना। अबे हमें किसी से क्या लेना, खुदा जिससे प्यार करता है वो महबूब हमसे प्यार करता है, और वो भी कितना प्यार, अपनी जान से ज्यादा हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं, अपनी जान से ज्यादा हुजूर। अपने एक मकाम पर कुरान कहता है, हबीब आप इनके लिए अपनी जान गंवा देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली की गई, तो खुद को फरामोश करके बेहोश होकर जमीन पे आ गए। खुदा के जलवे की तजल्ली पर्दों से की गई, तो हजरत मूसा बेहोश होकर जमीन पे आ गए, और हमारे हजरत मूसा खुद को भूल गए। एक तजल्ली पर्दों से हुई तो खुद को भूल गए, बेहोश होकर जमीन पे आ गए। आका ने बेहिजाब खुदा को देखा और अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब मांगो, क्या मांगते हो? तो हुजूर उस वक्त तो उम्मत को याद कर रहे। अब जरा एक सवाल अपने आप से करें, मैं भी और आप भी, बताओ मेरे भाइयों, जब हुजूर अल्लाह को देखकर हमें नहीं भूले, तो हम गुनाहों को देखकर हुजूर को कैसे भूल गए? हम दुनिया की मोहब्बत में हुजूर को कैसे भूल गए? हम अपनी दुनियावी मसरूफियात में हुजूर को कैसे भूल गए? जरा बताइए, जरा गौर कीजिए, क्या मोहब्बत का बदला ऐसे ही दिया जाता है? क्या प्यार का बदला ऐसे ही दिया जाता है? क्या उल्फत का बदला ऐसे ही दिया जाता है? मेरे भाइयों बताओ तो सही, हुजूर अल्लाह को देखकर भी हमको नहीं फरामोश करते, हमको नहीं भूलते, अपनी उम्मत के लिए मगफिरत चाहते, बख्शिश चाहते, और हम हुजूर को भूल गए। बताओ हमें कभी हुजूर याद आते? वो उम्मत की इतनी फिक्र करें, कभी उम्मत ने भी उनका ख्याल किया? बल्कि एक रिवायत और याद आई, रिवायतों में आता है कि जब तुम्हारे कान बजा करे तो कान बजते वक्त तुम हुजूर पर दुरूद पढ़ो। कान बजना किसको कहते हैं? कान बजने का मतलब यह है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज दी और पलट कर पूछो तो, पलट कर देखो तो कोई नजर नहीं आता। तो कोई कहता है जिन्नात ने किया, कोई कहता है इसने किया, उसने किया, बला ने किया, इसने किया। याद रखना, आप मुझे बताएं, जब कान बजे तो जिन्नात की आवाज नहीं होती, वो क्या होता है? बस इतना आया है कि जब कान बजे तो दुरूद पढ़ो। तो दुरूद क्यों पढ़ें? तो हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत उससे पर्दा उठाते हुए सूफिया के हवाले से बयान करते हैं, ये हमारे कान क्यों बजते हैं? जब कान बजे तो हुजूर पे दुरूद पढ़ो। तो क्यों दुरूद पढ़ो? इसलिए कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम को
مزار انور میں رکھا گیا تو اس وقت تو حضور علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے، لبہائے مبارک کو جنبش ہو رہی تھی. تو جب کان لگا کے سنا گیا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اور آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن بھی میں امتی امتی کرتے ہوئے اٹھوں گا، قیامت کے دن بھی امتی امتی کرتے اٹھوں گا. تو گویا کہ قبر انور میں آرام کے لیے رکھے گئے تو بھی امتی امتی کر رہے تھے، اور جب قبر انور سے اٹھیں گے تو بھی امتی امتی کرتے ہوئے اٹھیں گے. تو مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام آج بھی قبر انور میں امتی امتی فرما رہے، آج بھی امتی امتی فرما رہے. تو جو حضور علیہ السلام کی آواز بلند ہو رہی ہے رب کی بارگاہ میں امتی امتی کے حوالے سے، تو اللہ کبھی کبھی کسی بندے پر کرم کی نظر فرماتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام کی وہ دعا رب حبلی امتی کی اس کے کانوں میں آ جاتی ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے کان بج رہے ہیں، جبکہ اس کے کان بج نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ اس کی روح مصطفیٰ جان رحمت کی اس آواز کو سننے کا شرف حاصل کر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آج بھی قبر انور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی نجات کے لیے دعا فرما رہے ہیں. ذرا غور تو کریں، وہ رسول تمہیں اور ہمیں ہر وقت یاد کرے. قیامت میں بھی اللہ اکبر سب نفسی نفسی کہیں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی. اگر کوئی امتی امتی کہے گی تو وہ ایک ذات ہوگی، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں، ایسی محبت کرنے والے، ایسے پیار کرنے والے، ایسی چاہت کرنے والے رسول کو صلے میں بدلے میں ہم نے دیا کیا ہے؟ ہم ان کو بھول گئے، ان کی تعلیمات کو بھول گئے. انہوں نے ہم سے کتنا پیار کیا اور ہم ان سے کچھ بھی ویسا پیار نہیں کر پا رہے جیسا کرنا چاہیے. خدا کو دیکھ کر وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور ہم گناہوں کے دلدل میں حضور کو بھول گئے. آج وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا جرم ہے جو امت محمدیہ کے اندر موجود نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، وہ رسول جب امت کو کاٹا چبھے تو حضور بے چین ہو جائیں، امت کو مصیبت پہنچے تو حضور بے چین اور بے قرار ہو جائیں. اللہ اکبر. ارے بدر کے میدان سے لائے ہوئے قیدیوں کو جب رسیوں میں جکڑا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلال رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کافروں کی رسیاں تنگ ہو تو کافروں کے کرانے اور کافروں کے بے قراری کی آواز، ان کے کرانے کی آواز، ان کی بے چینی کی آواز رسول اللہ کو چین سے سونے نہیں دیتی، بے قرار کرتی ہے. جب کافروں کے چیخنے چلانے کی اور آہو بکا کی آواز حضور کو بے قرار اور بے چین کرتی ہے، تو آج امتیوں کی بے چینی کی آواز، آج امتیوں کے کراہنے کی آواز کیا رسول اللہ کو بے چین اور بے قرار نہیں کرتی ہوگی؟ کیا فلسطین کے ان بے قصور ننھے بچے جب وہ یتیم ہوتے ہوں گے اور ان کی آہو بکا کی آواز بلند ہوتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہاں ہاں اللہ اکبر. جب نوجوانی میں اللہ کے گھر کے لیے وہ عورتیں بیوہ ہوتی ہوگی تو رسول اللہ کے قلب انور پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہاں ہاں بھوک کی وجہ سے جب کوئی حضور کا امتی بے چین اور بے قراری کے ساتھ کروٹیں بدلتا ہوگا تو اس وقت حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہاں ہاں اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہم کسی مردہ مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، بلکہ ہم تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم تو اللہ کے اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے امام نے قسمیں کھا کھا کر کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں رسول اعظم علیہ الصلوۃ و تسلیم امت کی ان بے قراریوں پر بے چین
ہوتے ہیں, وہیں پر میرے آقا امت کے گناہوں پر بھی بے چین ہوتے ہیں, کیونکہ وہ زندہ ہیں, ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, تم گناہ کوئی کرو, چھوٹا گناہ کرو یا بڑا گناہ کرو, یاد رکھو جب بھی تم کوئی گناہ کرتے ہو اس سے تمہارے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, اس سے تمہارے نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ میرے بھائی جو چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہیں, وہ میرے بھائی جو مسجدوں میں ہفتے ہفتے بھر تک نہیں جاتے, اللہ اکبر, ذرا سوچو تو صحیح, بار بار نماز کی اہمیت میں تقریریں کی جاتی ہے, لیکن میری قوم کو جلسے میں 3 گھنٹے بیٹھنے کا تو وقت ہے مگر 10 منٹ کا ٹائم مسجد میں آنے کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. آج ہندوستان بھر کا حال یہ ہے, مسجدیں ویران ویران سی ہے, مسجدیں سونی سونی سی ہے. بہت ساری مسجدوں کا حال تو یہ ہے کہ مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بتاؤ اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب مسجدیں ویران ہوتی ہوگی. اللہ اکبر. اس وقت حضور پر کیا گزرتی ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہتا لیکن کہنے کے لیے بٹھایا ہے, اس لیے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہوں گا. جب کوئی نوجوان کسی لڑکی پر زنا کی نیت سے نظر اور ہاتھ ڈالتا ہوگا اس وقت رسول اللہ کے قلب انور پر کیا گزرتی ہوگی. ہاں ہاں, سگنلوں پر بھیک مانگتی ہوئی لڑکیاں برقع پہن کر جب بھیک مانگتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب لوجوں میں مسلمانوں کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے فروخت ہوتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. آخر ان ساری چیزوں کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا, کبھی ہم نے محسوس کیا. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یاد آئی, محبتوں کا احساس کیوں نہیں ہے, محبتوں کا احساس کیوں نہیں ہے. شاید اس لیے محبتوں کا احساس نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے محبت نہیں کی. اگر ہم بھی کسی سے محبت کرتے, پیار کرتے اور ہمارے ساتھ کوئی غلط کرتا تو ہمیں پتا چلتا کہ محبت کرنے والوں سے جب دغا کیا جاتا ہے, دھوکہ کیا جاتا ہے, محبت کے مقابلے میں, محبت کے بدلے میں جس وقت دل دکھایا جاتا ہے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو احساس ہو جائے گا. بہت توجہ سے سننا, میری گفتگو کا یہ آخری حصہ ہے لیکن تھوڑا سا یہ ایک حدیث ہے, ایک روایت ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں گا. آپ کو احساس ہو, آپ توجہ کریں, محسوس کریں کہ محبت کرنے والوں کی فکر کیا ہوتی ہے, محبت کرنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے. آپ میں نے کہا کہ حضور نے ہم سے محبت کی, آقا نے ہم سے پیار کیا, ہم بدلے میں حضور سے وہ محبت نہیں کر پا رہے جیسی محبت کرنی چاہیے. تو آپ کے دل کے اندر ایک وسوسہ اٹھا کہ ہم اگر محبت نہیں کرتے تو رات کے اتنی آدھی رات گزرنے کے بعد بھی کیا تیری تقریر سننے بیٹھتے, اپنے گھروں کو چھوڑ کر, آرام کو چھوڑ کر, بستروں کو چھوڑ کر یہاں آتے. ہم نے یہ کیا, کیا محبت نہیں؟ ہم تو جان دینے کو تیار ہیں, کیا محبت نہیں؟ بہرحال انسان سوچتا ہے. لیکن ایک بات جو اخیر میں مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے, آپ ذرا غور فرمائیں, توجہ فرمائیں. محبت اگر ہوتی ہے کسی سے سچی تو انسان سب کچھ گوارا کرتا ہے, اس کا دل دکھانا گوارا نہیں کرتا جس سے محبت کرتا ہے. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دل نہیں دکھاتا آدمی. جیسے بچوں سے محبت ہے, بچے کہتے ہیں کہ ابو ہمیں آپ گھمانے لے جائیں گے, کوئی باپ نہیں کہتا کہ نہیں لے جاؤں گا, اگرچہ وہ نہ لے جائے لیکن وہ وقتی طور پہ کہتے ہیں کہ ہاں ضرور چلیں گے. وہ کہتا ہے, حالانکہ جھوٹ کسی سے نہیں بولنا چاہیے لیکن بہرحال ہم دل رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں بچوں کا خیال کرتے ہیں. بچوں نے کہا ابو گفٹ لے کر کے آنا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ گفٹ لے کر کے جائیں. بچے روئیں گے, آنسو بہائیں گے, انہیں تکلیف ہوگی, ان کا دل دکھے گا. اس طریقے کی ہم کوششیں کرتے ہیں کہ یعنی کل ملا کر یہ کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا دل نہیں دکھاتا. دوست نے اگر ہمیں دعوت دی میرے گھر میں شادی ہے آنا, تو ہم سوچتے ہیں اگر نہیں جائیں گے تو اس کا دل دکھے گا, اس کو تکلیف ہوگی. میرے بھائی بتا, تجھ سے
کون کتنی محبت کرتا ہے نہیں کرتا یہ تیرا مسئلہ ہے، لیکن میرے عزیز مجھے یہ بتا کہ جو تجھ سے پیار کرتا ہے تو اس سے پیار کرتا ہے، اور جس سے پیار کرتا ہے تو اس کا دل دکھانے کے لیے کہ اس کا دل نہ دکھے کتنی قربانی دیتا ہے۔ ہم نے شادیوں کے لیے دکانیں بند کی ہے کہ میرے دوست کا دل نہ دکھے، میں نے اس کی شادی میں جانا ہے، میرے دوست کے باپ کا انتقال ہوا ہے، میں دکان بند کروں گا، جنازے میں نہیں جاؤں گا، اس کا دل دکھے گا۔ مجھے بتاؤ یہ بے وفا دنیا، یہ خود غرض دنیا، یہ دنیا جو واقعی اللہ اکبر مفاد پرستی کی بنیاد پہ چل رہی ہے، دھوکے بازی کی یہ دنیا جس کے اندر خلوص، اخلاص، وفا، یہ ساری چیز بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، آٹے میں نمک سے بھی زیادہ کم ہے۔ مگر وہ رسول جو جانے وفا ہے، جو وفا کی آبرو ہے، اب بتاؤ وہ اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرے، اور یہ امت ایک ایک دن میں 100 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچائے، اس رسول کے دل کو اذیت پہنچائے۔ ذرا سوچو تو صحیح، طائف کی وادیوں میں رسول اللہ پر جو پتھر مارے جا رہے تھے وہ نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے، جسم کو، لیکن آج ہمارے گناہ نبی کے جسم کو نہیں بلکہ نبی کے دل پر نشتر لگاتے ہیں، نبی کے قلب اطہر کو دکھاتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، اگر یہ احساس اس امت کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرے گناہ سے میرے نبی کا دل دکھتا ہے، میرے گناہ سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی، آج نشے کے اڈے آباد نہ ہوتے، آج یہ قوم بدکاریاں نہ کرتی، آج یہ قوم زنا خوریاں نہ کرتی، آج یہ قوم سود کے دھندے نہ کرتی، آج یہ قوم حرام مال نہ کھاتی۔ جتنے گناہ دوسری قوموں میں ہیں اتنے گناہ قوم مسلم میں بھی موجود ہے۔ بتاؤ ان کے پاس کیا محمد الرسول اللہ فدا ہو امی و ابی جیسا رسول موجود ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا امتی امتی کہنے والا بھی موجود ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن آج دنیا کے اندر کسی قوم کے پاس، کسی مذہب کے پاس ہمارے نبی جیسا نبی نہیں، ہمارے رسول جیسا رسول نہیں، ہمارے آقا جیسا آقا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ اگر جرائم کر رہے ہیں تو بہت زیادہ افسوس کی بات نہیں، لیکن جس کے لیے حضور نے اتنی قربانیاں دی، اتنی محنتیں کی، اتنے آنسو بہائے کہ اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی، لباس تر ہو جاتا، حتیٰ کہ جہاں سجدہ کرتے وہ زمین بھی گیلی ہو جاتی، وہ زمین کا حصہ کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا۔ آئیے جو روایت پڑھنا چاہتا تھا اس کو جلدی سے پیش کر کے اپنی بات مکمل کروں، اس لیے کہ مجھے پتہ چلا ہے عصر سے یہ محفل جاری ہے اور آپ عصر سے یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو بہت زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن ایک حدیث سن لیں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں وہ کتاب التوابین سے پڑھ رہا ہوں، اور بھی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن حوالے کے طور پہ میں نے کتاب التوابین پیش کی ہے۔ اب اس پر آپ ذرا غور کریں، جس سے واقعی محبت ہو اس کا انداز کیا ہوتا ہے اور ہمارا انداز کیا ہے۔ اللہ اکبر، روایت میں آتا ہے، حضرت ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک نوجوان ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کریمی کہ اس جوان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف ڈیوٹیاں سونپی اپنی خدمت کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام کے گھوڑوں کی خدمت کرنا، حضور علیہ السلام کے جانوروں کی خدمت کرنا، آقا علیہ السلام کا کوئی کام کر دینا۔ کتنا خوش نصیب رہا ہوگا وہ جوان جو حضور کے گھوڑوں کو چارہ دیتا ہو، جو حضور کی بکریوں کو چارہ دیتا ہو، جو حضور علیہ السلام کی خدمت کرتا ہو۔ کسی کو بلانا ہو تو بھی اس جوان کو حضور علیہ السلام طلب فرماتے۔ اس جوان کا نام روایتوں میں ثعلبہ ابن عبد الرحمن آیا ہے۔ اب میں ان کا پورا نام لینے کی بجائے ابن عبد الرحمن کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ ابن عبد الرحمن ایک جوان خوبصورت تھے، حضور علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی تھے،
تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو کسی کام سے بھیجا. وہ کسی کام سے نکلے, کسی کو بلانے کے لیے نکلے, اور جب وہ تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا, ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ عام طور پہ اس حالت میں عورتوں پہ نظر نہیں ڈالی جاتی ہے, لیکن ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے ڈالی نہیں, ان کی نظر پڑ گئی. اور اگر ایسی جگہ پر جہاں نظر ڈالنا جائز نہیں ہے اچانک نظر پڑ جائے اور انسان اس نظر کو فوراً پھیر لے تو شریعت میں آیا ہے, شریعت کا قانون ہے کہ وہ گناہ نہیں ہوتا, وہ گناہ ہرگز نہیں ہے. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمن کی نگاہ ایک عورت پر اس وقت پڑی جب اس کے جسم پر لباس نہیں تھا. ایسی حالت میں جب وہ اس کیفیت میں نظر پڑی, فوری طور پر اس نے اپنے نگاہ کو, اس نوجوان نے اپنی نگاہ کو فوراً پھیر لیا. لیکن نگاہ کو پھیر تو لیا, پھیرنے کے بعد اس جوان کے عشق کی غیرت نے اسے بے چین کیا, غیرت عشق نے اس کو مضطرب کیا, غیرت عشق نے اس کو بے قرار کیا. اور اس جوان نے سوچا ابن عبد الرحمن تجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا, تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا, بتا. اب فکر دیکھو عشق والوں کی فکر. ہم بھی عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں, جلسوں میں کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے. ابھی جان قربان کرنے کی بات نہیں, ابھی صرف خواہشات قربان کرنے کی بات ہے. جو قوم خواہشات قربان نہ کر سکے وہ قوم جان کیا قربان کرے گی. بہرحال یہ الگ میٹر ہے, لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں, اتنا سوچو تو صحیح. اس جوان کی نگاہ ایسے منظر پہ پڑی جس پہ نہیں پڑنی چاہیے تھی. اس نے نظر پھیر لی, دیکھا نہیں, نظر پھیر لی. لیکن فکر کیا ہوئی, مجھ سے کیا گناہ ہو گیا. میں نے, حالانکہ ان کے لیے گناہ کا نہیں کہہ رہے, انہوں نے اپنے لیے سوچا ہو کیا گناہ ہو گیا, کیا غلطی ہوگی, مجھ سے کیا ہو گیا. اور پھر فکر کیا, میرے اس گناہ کی خبر اگر میرے محبوب تک پہنچ گئی تو ان کا دل دکھے گا. فکر, ان کا دل دکھے گا, ان کے دل کو تکلیف ہوگی. میں بڑی سے بڑی تکلیف اور مصیبت تو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن محبوب کو, میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ جوان دعا کر رہا ہے, کاش اس دن سے پہلے میں مر گیا ہوتا, میں بھولا بسرا ہو گیا ہوتا, میرا قصہ تمام ہو گیا ہوتا, لیکن آج مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی ہے. حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا, بلکہ یوں کہہ سکتے ایک ناکردہ جرم کا احساس کر کے وہ جوان رو رہا ہے, بے چین ہو رہا ہے, بے قرار ہو رہا ہے. یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا. مولا اب فریاد دیکھے, عرضی دیکھے, فریاد دیکھے, مولا میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, ورنہ ان کا دل دکھے گا, ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. مولا میں ہر دکھ سہ سکتا ہوں, ہر تکلیف اٹھا سکتا ہوں, لیکن محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے, ان کا دل ٹوٹے, یہ میں گوارا نہیں کر سکتا. ایسے میں وہ جوان حیا کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے, حضور سے محبت کی وجہ سے نہ اپنے گھر لوٹ کر گیا, نہ رسول اللہ کے دربار میں لوٹ کر گیا, نہ گھر گیا, نہ حضور کی بارگاہ میں گیا. وہ جوان چپ چاپ روتے روتے آہو بوکا کرتے, سر پہ خاک ڈالتے وہ جنگل کی طرف رخ کر گیا. میں بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں, ذرا غور کرو جوانوں. ایک نہ کردہ جرم نے عشق والے کو کتنا بے چین کیا, کتنا بے قرار کیا. اور ہم روزانہ سینکڑوں جرم کرتے ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ گنبد خضرا میں ہم اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہیں, ہم اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آج مسلمان کہتے ہیں جلسوں میں, محفلوں میں ہم پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے. خوشیاں ہم سے روٹ چکی ہیں, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک مسلمان کہیں خوش نہیں ہے. مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. میں ایک ہی بات کہتا ہوں میرے بھائیوں, جو روزانہ گنبد خضرا کے سائے میں آرام کرنے والے اپنے نبی کے دل پر نشتر لگائے, حضور کا دل ایک ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ دکھا کر حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچائے, وہ قوم سکون سے کیسے رہ سکتی ہے, وہ قوم اطمینان سے کیسے رہ سکتی ہے.
اگر آج میرے گھر میں 30 سال کی بیٹی کو رشتہ نہیں آتا تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں نبی کا دل دکھا رہا ہوں، تو رسول اللہ کے دل دکھانے کی وجہ سے اللہ نے میری خوشیاں چھین لی۔ اگر میرا بیٹا میرا فرما بردار نہیں ہے تو میں نے نبی کی نافرمانی کی، اللہ نے میرے بیٹے کو میرا نافرمان بنا دیا۔ اگر آج غربت کی چکی میں ہم پس رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے حضور کے دل کو دکھی کیا، حضور کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے ہماری خوشیاں ہم سے چھین لی۔ اگر خوشی چاہتے ہو حضور کا دل دکھانا بند کر دو۔ سیدنا فاروق اعظم کا وہ قول جسے فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ تم کوئی گناہ کرتے ہو حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کا دل دکھتا ہے، حضور کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ہم کیا نہیں کرتے، کون سا گناہ نہیں کرتے۔ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ قوم لوط کا گناہ اس قوم میں موجود، قوم عاد کا گناہ اس قوم میں موجود، قوم سمود کا گناہ اس قوم میں موجود، ہر قوم کا گناہ اس قوم میں موجود ہے۔ ارے سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ جوان صالح ابن عبد الرحمن بے چین ہو کے جنگل چلا گیا، ایک ہی فکر ہے، اے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ان کا دل دکھے گا، ان کو تکلیف ہوگی۔ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، گناہ نہیں کیا، ایک نہ کرتا جرم کا احساس ہے، ایک نہ کرتا جرم کا احساس ہے، بس اس پر کہ میرے محبوب کا دل نہ دکھے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ سو رہا ہے نہ گھر میں ہے، بس ایک ہی دھن ہے، غار میں پڑا ہے، رات دن ایک ہی فکر ہے، اللہ میرے محبوب کا دل نہ دکھے، میرے محبوب کا دل نہ دکھے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا رات بھر رسول اللہ ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے، اور آج میری قوم کے جوان رات بھر زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی پکچریں دیکھتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، جس رسول نے ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعائیں پوری رات کی ہو، سوچو کوئی بڑا بھی کبھی کسی چھوٹے سے دل لگاتا ہے؟ کوئی شان والا بھی کسی ذلیل رسوا لوگوں سے دل لگاتا ہے؟ ہم سے بڑا رسوا کون ہوگا، ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ لیکن حضور نے ہم سے دل لگایا، اور اس دل لگانے کا بدلہ کیا دیا؟ ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ جو لوگ عداوت کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، تم تو محبت کر کے بھی ان کا دل دکھا رہے ہو۔ میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ ابن عبد الرحمن ایک ہی فکر ہے، میرے محبوب کا دل نہ دکھے، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ آخر کار حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں، ابن عبد الرحمن کو ایک کام سونپا تھا، نظر نہیں آتا، چلا کہاں گیا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور ہمیں کوئی خبر نہیں، نہ وہ گھر پہ ہے نہ کہیں ہے، نہ کہیں ہے نہ کہیں ہے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابن عبد الرحمن جنگل میں پڑا ہوا ہے، اس سے کوئی ایک ایسا کام ہو گیا جس کی جو آپ کو بتانا نہیں چاہتا کہ آپ کا دل نہ دکھے۔ یا رسول اللہ بس اس کو ایک فکر ہے کہ آپ کا دل نہ دکھے، وہ بے چینی سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، وہ جنگل میں ہے پڑا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی سے کہا تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کو میرے پاس لاؤ۔ سیدنا سلمان فارسی اور فاروق اعظم دونوں گئے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس چروائے سے کہا کیا تو نے ابن عبد الرحمن سالبہ ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں اس کو نہیں پہچانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کسی عاشق سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ اپنے محبوب سے اپنی غلطی کو چھپانا چاہتا ہے۔ بس جب رات ہوتی ہے پورے جنگل میں سناٹا ہو جاتا ہے، ایک آواز آتی ہے، اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا، ان کا دل دکھے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف ہوگی۔ بس ایک ہی فکر ہے کسی۔ فاروق اعظم نے کہا ہاں اگر کوئی بندہ اس فکر میں جنگل میں پڑا ہوا ہے تو وہ وہی ابن عبد الرحمن ہے۔ سلمان ہمیں مل گئے ابن عبد الرحمن، چلو۔ اس چروائے سے کہا کہاں ہے وہ جوان؟ کہا کہ وہ دن کو نہیں دکھتا، وہ رات کو نکلتا ہے، پتہ نہیں کہاں دن بھر چھپا رہتا ہے، رات کو نکلتا ہے، انتظار کرو، اس سے ملنا ہے تو انتظار کرو۔ یہ عشق کے تقاضے ہوتے ہیں، عشق اتنا سستا نہیں،
عشق اتنا ہزاروں گناہ کر کے بھی ہمیں احساس گناہ ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو ولی قطب اور ابدال سے کم سمجھتے نہیں. ہم تو اپنے آپ کو جنتی سمجھتے قطعی اور یقینی. جو ماں کا دل دکھائے اس کو جنت نہیں ملے گی. جو رسول اللہ کا دل ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ دکھائے, حضور کا دل دکھائے, اسے جنت کیسے ملے؟ وہ کچھ تو سوچو. جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے؟ میں جانتا ہوں کہ ہم جان بوجھ کے حضور کا دل دکھانے کی نیت سے گناہ نہیں کرتے, لیکن اتنا ضرور ہے ہماری نیت یہ نہیں ہے, لیکن دل تو حضور کا دکھتا ہے. حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگاتے, حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی. شادیوں کے موقع پر بہانے سے جہیز کا مطالبہ کرتے, حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی. حضور کی امت پہ بوجھ بنتے, حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی. اللہ کے رسول کو اذیت نہیں پہنچتی. کیا نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹوپی کرتا پاجامہ داڑھی کوئی مکمل دین سمجھ رہے ہیں, ہم کیا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری قوم کے اندر موجود نہیں ہے؟ جب اس چروائے نے کہا وہ دن کو نہیں آتا, وہ تو رات رات بھر آہو بکا کرتا ہے, چیختا چلاتا ہے, جنگل کا سناٹا اس کی آواز کی گونج سے ختم ہو جاتا ہے. فاروق اعظم نے کہا چلو انتظار کرتے ہیں. جب رات ہوئی, سناٹا ہو گیا, نصف رات گزری, تو رات کا سناٹا ایک آواز نے توڑ دیا, اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مولا مجھے معاف کر دے, میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو پہنچنے مت دینا, ورنہ ان کا دل دکھے گا, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. میں محبوب کا دل توڑنا نہیں چاہتا. میرے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دیں. اس طرح کی باتیں وہ دیوانگی میں کیے جا رہے ہیں. فاروق اعظم گئے, دیکھا جب 40 دن تک انسان نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے تو اس کی کیفیت کیا ہو. ابھی رمضان شریف گزرا, 12-14 گھنٹے اگر کھانا پینا نہیں ملتا تو آدمی عصر کی نماز اس کی کس کیفیت میں گزرتی ہے آپ پر لوگ جانتے ہیں. 40 دن ایک بندہ نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے, بتاؤ غار میں پڑا رہے کیا ہو؟ اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, لیکن غیرت عشق نے اس کو کھڑا کر رکھا ہے. آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ کاش کہ میں اس دن سے پہلے مر جاتا, بھولا بسرا ہو جاتا. مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ مجھے میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دے, ورنہ ان کا دل دکھے گا, تکلیف پہنچے گی. فاروق اعظم نے اس کو سینے سے لگا لیا. سالبہ کیا حال کر رکھا ہے؟ چلو حضور بلاتا, چلو حضور بلاتا. اللہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے, کہنے لگے عمر کیا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہو گئی؟ حضور کو اطلاع مل گئی میرے گناہ کی؟ فاروق اعظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا, بس حضور نے بلایا ہے. چلو. کہا حضور بلاتے ہیں تو میں انکار نہیں کرتا, میں چلوں گا, ضرور چلوں گا, لیکن ایک احسان کرو عمر مجھ پر. کیا؟ جب حضور نماز کی حالت میں ہو تب لے کر کے چلنا, کیونکہ میں ڈائریکٹ حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا, کیونکہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا کہ میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا, ایک نہ کرتا بات, کچھ کیا ہی نہیں تھا, لیکن احساس, عشق میں احساس تھا. میں حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا, میں چلنے کے لیے تیار ہوں, حضور کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن سامنا نہیں کروں گا. جب حضور نماز پڑھائے تب لے کے چلنا, تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یہاں رک کر ایک بات پوچھوں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی. جب ہمارے جلسوں میں نعرہ لگتا ہے, جب ہمارے جلسوں میں تقریر ہوتی ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا, میدان محشر میں حضور کا سامنا ہوگا, تو ہم نعرے لگاتے ہیں. لگانا بھی چاہیے, خوشی کا موقع ہے. لیکن ایک بات پوچھوں, لوگ تو دیوانگی میں نعرے لگاتے ہیں, لیکن اللہ والے کیا سوچتے ہیں, ذرا یہ بھی تو غور کرو میرے بھائی. قبر میں ہم سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, حضور آئیں گے. میدان محشر میں کوئی پرسان آن نہیں ہوگا, حضور آئیں گے, اور حضور سے ہمارا سامنا ہو گیا, سامنا ہو گیا, حضور سے اپنا سامنا ہو گیا. اللہ نہ کرے, 1000 بار کروڑ بار نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے, وہ دن نہ دکھائے, وہ دن نہ دکھائے کسی دشمن کو بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا, آقا نے منہ پھیر لیا, چہرہ پھیر لیا, یہ کہہ کے داڑیاں مڈاتا تھا, او جھوٹے, او کذاب, سود کے دھندے کرتا تھا,
حرام لقمے کھاتا تھا، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا تھا۔ ہاں میرے صدقے میں تجھے عزتیں ملی تھی، اور تو جب بیٹوں کی شادی کرتا تھا تو لوگوں سے جہیز کا مطالبہ کر کے میرے امتیوں کو تنگ کرتا تھا۔ تیرے محلے کی عورتیں بھی تیری نگاہ پاپ سے محفوظ نہ تھی۔ رات کے 3-3 4-4 بجے تک کے تو گندی فلمیں دیکھتا تھا، میرے عشق کا دعویٰ کر کے، عشق کا لباس پہن کر تو ایسی شیطنت کرتا تھا، جھوٹے مکار۔ اور یہ کہہ کر اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، حضور چہرہ پھیر دے۔ مکاری کرنے والے لوگ اس دن سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ سب کے سامنے عزتدار بننے والے، اس کے بعد بھی گناہ کرنے والے۔ سوچ میرے بھائی، اگر حضور نے رخ پھیر لیا اس دن تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ۔ حضور یہ کہہ دے تو نے مسجدوں سے رشتہ توڑ لیا تھا اور منہ پھیرنے کی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تو کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کس کی دعائی دو گے؟ میرے امام کہتے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں، سب کچھ انہی کے ہاتھ میں، سب انہی کے محتاج ہے۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ ہم نے کیا تیاری کی میرے بھائی؟ تو میں بس اتنا عرض کر رہا تھا، اس جوان نے کہا میں ڈائریکٹ نہیں آ سکوں گا، حضور نے بلایا ہے تو جاؤں گا، لیکن اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تب حاضری دوں گا، ایسے ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی و سیدنا فاروق اعظم انتظار کرنے لگے۔ جب صبح کا وقت آیا تو دونوں نے سہارا دیا اور ابن عبد الرحمن کو لے کر چلے۔ جیسے مسجد نبوی میں پہنچے، جماعت شروع ہو چکی تھی، جماعت میں شامل ہوئے۔ جیسے ان کے کان میں، ثعلبہ ابن عبد الرحمن کے کان میں حضور کی آواز پہنچی، قرآن کی تلاوت کی، چیخ ماری، گر پڑے۔ حضور کی آواز سن کے گر پڑے۔ یہ خوف تھا، عشق میں یہ خوف کہ ان کا دل نہ ٹوٹا ہو، میں کیسے سامنا کروں گا۔ نماز ہوئی تو آقا نے فرمایا کہاں ہے میرا ثعلبہ، کہاں میرا؟ دیکھیں حضور کو پیار کتنا تھا، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور وہ تڑپ رہے تھے، بے چین ہو رہے۔ کہا کہ میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ آقا وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، چہرے پہ ہاتھ ملا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے، ریشم کی طرح نرم ہوتے تھے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ کوئی صبح کو مصافحہ کرتا تو شام تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی۔ جب حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی خوشبو، نرمی اور ٹھنڈک محسوس ہوئی تو ابن عبد الرحمن نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ آقا نے فرمایا ثعلبہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ اٹھو، کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی آقا پہلا سوال، میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھا نا میرے گناہ کی وجہ سے؟ آقا نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ آقا میرے جسم میں خون ختم ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خون نہیں ہے، میرے جسم میں چونٹیاں چل رہی ہے حضور، میرا برا حال ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا میرے گناہ کی؟ حضور نے فرمایا ثعلبہ میں تجھے ایک آیت پڑھاتا ہوں قرآن کی، میرے ساتھ وہ آیت پڑھ لے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو اس آیت کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ میں تجھے آیت پڑھاتا ہوں، پڑھ، میرے ساتھ پڑھ، اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ میں پڑھاتا ہوں، آپ سب بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ آقا نے فرمایا ثعلبہ پڑھ میرے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ ثعلبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے میرا گناہ۔ آقا نے فرمایا اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ثعلبہ، اور فرمایا جاؤ اٹھا کے لے جاؤ اس کو، اس کے گھر پہنچا دو۔
صحابہ لے گئے، گھر پہنچایا، ایک ہفتہ پورا گزرا، سالبہ مسجد میں نہیں آئے، ملنے بھی نہیں آئے۔ سرکار نے پوچھا سلمان سالبہ کا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی دھن ہے، حضور کا دل نہ دکھے۔ مجھ سے ایسا کام ہو گیا، حضور کو خبر ہو گئی تو حضور کا دل ٹوٹ جائے گا، حضور کا دل دکھے گا، روتا ہی روتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ زندہ نہیں رہے گا، کہ وہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ آقا نے میں چلو ہم چلتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم سالبہ سے ناراض نہیں ہیں، سالبہ سے خوش ہیں، راضی ہیں۔ آقا چلے اصحاب کے ساتھ، بستر پہ جا کے بیٹھ گئے، سالبہ کا سر لیا، لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کتنا نصیب والا وہ جوان ہوگا، حضور نے اس کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی، لیکن وہاں حضور کا امت سے پیار کتنا ہے۔ سالبہ کا سر لے کے گود میں رکھا، پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، سر پہ ہاتھ پھیرا، لیکن سالبہ کا غیرت عشق کیا تھا، دھیرے 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 سالبہ نے اپنے سر کو کھینچتے کھینچتے نیچے گرا لیا۔ جب نیچے گرا لیا تو سرکار نے پوچھا کہ تم نے اپنا سر میری گود سے کیوں ہٹا لیا؟ سالبہ کہتے آقا یہ آنکھیں جو اس سر میں موجود ہے نا، انہوں نے بہت بڑا پاپ اور گناہ کیا ہے، یہ سر آپ کی معصوم گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ پھر کہتا ہوں کہ وہ گناہ نہیں تھا، لیکن یہ غیرت عشق تھی حضرت سالبہ کی۔ عرض کی آقا یہ آنکھوں نے بہت بڑا پاپ کیا، اس کو جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا اس نے دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ یہ آنکھیں جس سر میں، وہ سر آپ کی معصوم گود میں رہنے کے قابل نہیں۔ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، جو گناہ نہیں ہے اس پر وہ اتنا بے چین ہو رہے ہیں، ہمیں بے چین ہونا چاہیے کہ ہم ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں، کتنا دیکھتے ہیں۔ غور کیجیے، سوچئے، آج ہم نے اپنی آنکھوں کو کن کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے؟ یہ گندی پکچریں، گندی فلمیں، یہ ننگی پکچریں۔ کبھی سوچا اگر اس کی خبر حضور کو ہوتی ہوگی تو ہمارے حوالے سے حضور کا دل کتنا دکھتا ہوگا، کیسی بے چینی ہوتی ہوگی حضور کو۔ اللہ اکبر، سر گرا، حضور نے سر اٹھایا پھر رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر انہوں نے سر گرایا۔ محب اور محبوب میں ابھی یہی ہو رہا تھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ جبریل میرے محبوب سے کہنا کہ سالبہ نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنا رویا، ایک ناکردہ جرم پر اتنے آنسو بہائے کہ ہمیں اس سے پیار ہو گیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ روئے زمین کے سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو بھی ہم سالبہ کی مغفرت کر دیں، ہم اس کو بخش دیں۔ محبوب کے لیے وہ اتنا رو چکا، محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنا تڑپ چکا، اتنا بڑا عشق اس نے کیا، تو اگر وہ روئے زمین کی، یہ ایک بات کیا، اگر روئے زمین کے برابر بھی وہ گناہ لے کر آئے ہم اسے بخش دیں، جاؤ جا کر کے بتا دو۔ جیسے جبریل آئے حضور مسکرا پڑے، فرمایا سالبہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کیا بات بھیجی، اللہ نے تمہارے لیے کیا خبر بھیجی۔ کیا بھیجا یا رسول اللہ؟ طاقت نہیں تھی، پوری طاقت کو سمیٹا، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پوچھا اللہ کیا کہتا ہے آقا؟ آقا فرماتے ہیں کہ سالبہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تیرے دل کا خیال کرتے ہوئے کہ محبوب کا دل نہ ٹوٹے، محبوب کا دل نہ دکھے، محبوب کے محبت میں اس نے اتنے آنسو بہائے، اتنا رویا، اتنا آہو بکا کیا، اب سالبہ سے ہمیں پیار ہو گیا ہے۔ اگر وہ روئے زمین کے سارے انسانوں کے برابر بھی جرائم اور پاپ لے کر آئے گا تو بھی ہم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سوچنے والے سوچ رہے ہوں گے ابھی یہ اٹھے گا، اٹھ کے کھڑا ہوگا اور پھر یہ اپنی نارمل زندگی میں لوٹ آئے گا، لیکن جیسے یہ سنا، عشق والے تو پھر عشق والے ہوتے ہیں، جیسے یہ سنا چیخ مارتے ہوئے زمین پہ گر پڑے، یہ کہتے ہوئے ہم نے کیا کیا اور یار نے کیا کیا، ہم خطا کرتے رہے اور وہ عطا کرتے رہے، ہم نے کیا کیا اور یار نے کیا کیا، یہ کہہ کے جیسے زمین پہ گر پڑا۔ صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، آقا نے فرمایا اب یہ نہیں اٹھے گا، ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی،
ایک نہ کردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، اور جب جنازہ تیار ہو تو مجھے اطلاع کرنا، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ کیا عشق والوں کے انداز ہوتے ہیں، عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے۔ سوچو عاشقوں کے جنازے میں اگر چاہیں تو حضور خود بھی شرکت فرماتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم نے عشق کی باتیں کی ہے، کاش کہ کوئی ان کی طرح عشق کر کے دیکھے۔ وہ گناہ نہیں تھا، وہ خطا نہیں تھی، وہ جرم نہیں تھا، لیکن بس ایک ایسی جگہ نظر پڑ گئی، نظر پھیر لی، اس کے بعد حضور کے دل کا خیال کرتے کرتے کتنا روئے کہ جان تک دے دی، جان تک دے دی۔ یہاں تو سارے جرائم کر کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، یہاں تو سارے پاپ کرنے کے بعد ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں، ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، ساری گندگی کرنے کے بعد بھی ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے۔ مسلمانوں، سچے عاشق بنو، محبوب کے دل کا خیال کرو، آقا کے دل کا خیال کرو۔ کاش میری بہنیں بھی حضور کے دل کا خیال کرنا شروع کرے، اور پھر یاد رکھنا صرف جنت نہیں ملے گی، دنیا کی خوشیاں بھی ملے گی، دنیا کی ہر نعمتیں ملے گی، اور دنیا کی خوشیاں ہی نہیں ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ ذرا غور کیجئے، فرمایا اس کا جنازہ تیار ہو تو مجھے اطلاع کرنا، میں خود جنازے میں شرکت کروں گا۔ اور پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ جب جنازہ اٹھا تو سارے صحابہ اس جنازے میں شریک تھے، اور اللہ کے رسول بھی اس جنازے میں تشریف فرما ہے، لیکن حضور علیہ السلام پہلی مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ زمین پر پیر رکھ کر نہیں چل رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اپنے پیروں کی انگلیاں رکھ کر، ایسے انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں، انگلیاں۔ صحابہ نے اس کی حضور اس سے پہلے تو ہم نے کبھی آپ کو ایسے چلتے نہیں دیکھا، آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے سالبہ سے اتنی محبت کی، ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس میرے دل کا خیال کرتے ہوئے اس نے اتنا رویا کہ اللہ کا محبوب بن گیا، اور آج اس کے جنازے میں اللہ نے آسمان سے اتنے فرشتے نازل کر دیے کہ زمین پر چلنے کے لیے، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ جب مدینہ منورہ کی زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے اترے ہیں کہ جگہ پیر رکھنے کے لیے نہیں ہے، تو میں پورا پیر رکھ کر نہیں چل رہا ہوں، بلکہ پیروں کی انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ یہ ہے حضور سے سچا عشق کرنے والوں کا انجام۔ ہم لوگ صرف دعویٰ کر رہے ہیں، حضور نے جو ہم سے محبت کی، امت سے پیار کیا، اس کو محسوس کیجئے، اور یاد رکھنا ہر ایک کی محبت میں کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر اولاد سے محبت کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ اگر پیور کسی کی محبت ہے تو وہ ایک محبت ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے۔ جب وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم ان کی محبت میں آج جان دینے کی بات نہیں ہے، صرف گناہ چھوڑنے کی بات ہے، نفسانی خواہشات چھوڑنے کی بات ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ احساس مجھے کرنے کی توفیق دے، آپ سب کو کرنے کی توفیق دے۔ ایک جملہ دل پہ لکھ لینا، مسلمانوں، اگر ہم نے حضور کا دل دکھانا بند کر دیا، گناہوں کی وجہ سے جو حضور کا دل دکھا رہے ہو اگر بند کر دیا، حضور کو خوش کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ زمانے کی ہر خوشی آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ جو بچیوں کو رشتے نہیں آتے، یہ شکایت کبھی نہیں ہوگی، اولاد نافرمان ہے، یہ شکایت کبھی نہیں ہوگی، غربت کی چکی میں پس رہے ہو، یہ شکایت کبھی نہیں ہوگی، نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی تمہیں نیند نہیں آ رہی، یہ شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ یقیناً کچھ نہ کچھ تو تم نے کیا ہے جس سے حضور کو بے چین کیا ہے، اس لیے آج تم بے چین ہو۔ یہ امت بے چینی کے دلدل سے نکل سکتی ہے اگر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا شروع کر دے، حضور کو خوش کرنا شروع کر دے۔ ارے ہم کیا ان کی خوشی نہ چاہیں، اللہ جس کی خوشی چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، توفیق خیر عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔